السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضور کی سنت یہ ہے کہ کھانا ادب کے ساتھ کھایا جائے، کھانے کا احترام کیا جائے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے ہوئے جب کچھ دسترخوان پر گر جائے تو دسترخوان پر سے اٹھا کر کھا لو، شرماؤ مت، کیونکہ یہ رزق ہے، اس رزق کی قدر کرو۔ رزق اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے گی اللہ تعالیٰ اتنا اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہم لوگ جو ہے نا وہ رزق کی قدر نہیں کرتے، رزق کی بہت ناقدری کرتے ہیں۔ میرے سامنے یہ جو 2 کولڈ ڈرنک کی بوتل آپ کو رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس پہ مت جائیے گا کہ یہ کون سی کمپنی کی ہیں کہ نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے اصل میں ہمارے یہاں بھائی کے کچھ دوست وغیرہ آئے ہوں گے، تو انہوں نے ان کے لیے یہ کچھ ٹھنڈا وغیرہ منگایا ہوگا، تو وہ دوست بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، میرا آنا ہوا تو میں نے جب دیکھا تو میں نے تو اس کو اگنور کر دیا، میں سمجھ نہیں پایا، تھوڑا سا اتنا میں نے غور نہیں کیا۔ لیکن جب والد صاحب آئے تو والد صاحب نے دیکھا کہ یہ کولڈ ڈرنک کی بوتلیں 2 اور یہ اتنی بھری ہوئی ہیں، تو وہ فوراً مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو لوگوں کا کیسا عجیب و غریب آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ وہ رزق کی کتنی ناقدری کرنے لگے ہیں۔ تو میرا ذہن گیا، او ہو، یہ تو فیشن چل رہا ہے آج کل کہ آپ کے پاس جب کولڈ ڈرنک پینے کے لیے آئے گی تو آپ اس کو پورا پی لو گے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی سی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، حفظ کرنے جاتا تھا، جب میں یعنی ہوگی میری عمر 10-11 سال کی، تو اس وقت کانچ کی بوتل جو کولڈ ڈرنک والی چلا کرتی تھی تو لوگ اس کو پیتے تھے اور تھوڑی سی چھوڑ دیتے تھے، ذرا سی، وہ اس ٹائم کا فیشن تھا۔ پھر یہ فیشن بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آ گیا ہے۔ اب کولڈ ڈرنک اگر پینے کو دی جاتی ہے تو لڑکے لوگ کیا کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اتنی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں 20% ہے، یہ چھوڑ دیا۔ دوسرے والے نے پی تو اس نے بھی 20% کولڈ ڈرنک چھوڑ دی۔ ایسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ چائے آتی ہے مہمانوں کے سامنے تو چائے پیتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، ذرا سی چائے چھوڑ دیتے تھے، یہ کیا ایسا فیشن ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، میں نے بہت دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، یہ تو اصل میں خراب نہیں ہوتی کولڈ ڈرنک، ورنہ چائے کے کپ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتا، اور آپ لوگ اچھے سے واقف ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ چائے لوگ پیتے ہیں اور چائے پینے کے بعد چائے کے کپوں میں اچھی خاصی چائے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تو ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ اسی آفس میں کچھ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے، تو میں نے ان کے لیے چائے منگائی، لے کے آؤ بھائی چائے، تو 3 کپوں میں ایک صاحب نے جو ہے نا چائے، وہ اچھی خاصی چائے چھوڑ دی۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ چائے ان پہ پی نہیں جا رہی ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا، چائے کا کوئی پرہیز ہے کیا، یا مجھے بتائیے میں ٹھنڈا منگا دوں گا۔ بولے نہیں کوئی بات نہیں۔ تو میں نے ان کو زیادہ پھر کچھ نہیں بولا۔ دوسرے صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اتنی چائے چھوڑ دی، تیسرے صاحب بیٹھے تھے انہوں نے بھی اتنی چائے چھوڑ دی۔ جب وہ چائے کے کپ گھر واپس گئے تو میں نے جا کے دیکھا تو بالکل برابر چائے تینوں کپوں میں چھوٹی ہوئی تھی۔ تو مجھے بتایا فیملی میں کہ یہ فیشن چل رہا ہے آج کل۔ ایسے ہی میں نے دیکھا ہے شادی بیاہ کے موقع پر جب کھانے کی پلیٹ میں ہم کھانا نکالتے ہیں تو خوب بھر کے نکالیں گے اور پوری پلیٹ کو صاف نہیں کریں گے، اچھا خاصا کھانا جو ہوتا ہے وہ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسا فیشن ہے، کیسا فیشن ہے یار۔ ایک مرتبہ میں 5 اسٹار میں کھانا کھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کھانے نکال رہے ہیں بھر کے، اور اچھا خاصا پلیٹ میں کھانا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک کے ولیمے میں گیا تھا تو میں نے بہت تھوڑا سا نکالا، میں نے کہا نہیں میں تو اتنا ہی کھاؤں۔ ارے اور نکالیے مفتی صاحب، اور نکالیے۔ انہوں نے خوب نکال دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ جو بچ جائے گا نا آپ کو ہی کھانا پڑے گا۔ بولے چھوڑ دیجیے گا۔ ارے میں نے کہا نہیں میرے بھائی، یہ چھوڑنا ہی تو نہیں ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو فیشن کے نام پہ چل رہا ہے آج کل، یہ جو فیشن کے نام پہ چل رہا ہے کہ آپ نے اتنی کولڈ ڈرنک چھوڑ دی ہے نا، چائے کے کپوں میں چائے چھوڑ دی، اسی طرح سے کھانے کی پلیٹ میں، یعنی کھانے کی پلیٹ میں آپ نے جو دوسرا نہیں کھا سکتا، ایک تو وہ چیز ہوتا ہے نا کہ دوسرا کھا سکتا ہے، نمکین وغیرہ بسکٹ آتے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں ہے،
کھانے کی پلیٹ میں آپ نے اتنا نکال لیا کہ بس فیشن کے نام پہ اس کو بھی چھوڑ دیا. تو یہ جو کھانے کی ناقدری ہے یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ سنت نبوی کے خلاف ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. ایک بات بتاؤ, یہ پھکے گا کہ نہیں پھکے گی, ہے نا؟ فیشن کے نام پہ آپ رزق کی ناقدری کر رہے ہو یار. فیشن کے نام پہ آپ جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا رزق اس کی بے حرمتی کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے تو یہ حکم دیا کہ دسترخوان پر جو کھاتے ہوئے گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کھا لو. اور ایک صحابی جو ہے نا وہ ایک مرتبہ بڑا بادشاہ تھا دوسرے ملک کا, اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, تو کھانا کھاتے ہوئے کچھ گر رہا تھا دسترخوان پر. تو برابر والے نے کہا کہ اس کو کھانا مت, کیونکہ اس بادشاہ کے یہاں جو ہے نا گرا ہوا کھانا اٹھا کر دوبارہ کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے, عیب کی بات سمجھا جاتا ہے. تو صحابی رسول نے فوراً کہا کہ میں اس بادشاہ کی وجہ سے اپنی نبی کی سنت تو نہیں چھوڑ سکتا نا, اس بادشاہ کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا, میں تو دسترخوان پر گرا اٹھا کر کھاؤں گا, کیونکہ میرا رزق ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر کھا لو. ہم آج کل رزق کی ناقدری کر رہے ہیں. اس رزق کی ناقدری کرنے کی وجہ سے پھر گھروں میں سے خیر و برکت ختم ہو رہی ہے. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہمان نوازی میں کولڈ ڈرنک مل رہی ہو, گلاسوں میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, کیا یار عجیب سین ہے. تو کہیں پہ بھی آپ جاؤ رزق کی ناقدری نہیں. یا تو آپ کو نہیں پی جا رہی ہے تو بول دو کہ بھائی میں تو آدھی پیوں گا, گلاس منگا لو آپ. اور میزبان کو بھی چاہیے کہ اس کے کہنے پر گلاس لا کر دے دیں. لیکن فیشن کے نام پر اس طرح سے چھوڑنا, چائے کے کپوں میں چائے چھوڑ دینا, کھانے کی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا, بھر بھر کے نکالنا, پھر اس کو چھوڑ کے یوں ہی چلے آنا, یہ انتہائی گھٹیا بات ہے اور انتہائی بددینی کی بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرو, یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس جگہ پر گڈھے وغیرہ کھد چکے ہیں, اب جو ہے وہ پلر کھڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں. اس جگہ پر بچوں کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے مکتب تعمیر ہونا ہے, اور خواتین کے جو اجتماعات وغیرہ ہوں گے تو ان کے لیے پورا ہال ریڈی ہونا ہے, اور پلے وے تک بچوں کی تعلیم کا نظم قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی یہیں رہنے والا ہے. اب اس کی تقریباً 3 منزلہ عمارت بننی ہے, پورا نقشہ وغیرہ ریڈی ہو گیا ہے. جیسے کہ ہم بہت سارے دینی کام اور دینی عمارتیں تعمیر کراتے ہیں, تو اب ایک نیا پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں پر بچے قرآن مجید پڑھیں گے, خواتین کے اجتماعات ہوں گے, اور دینی جتنے بھی کانفرنس وغیرہ ہوں گی وہ اسی ہال میں ہوا کریں گی, اور بچوں کے پہلے کلاس تک چھوٹے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ انشاءاللہ یہی ہوگی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جتنا آپ تعاون کریں گے اتنی جلدی کام یہ نپٹ جائے گا. آپ لوگوں سے تعاون کی گزارش ہے کہ اس خیر کے کام میں, اللہ کے کام میں تعاون کیجیے جتنا ہو سکے. السلام علیکم.